बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तहरीक इंसाफ को बने 25 साल हो गए, जिदा मतलब है कि इमरान खान दूजियां ते इल्ज़ाम लांदे और नारे मार दे 25 साल हो गए। ये 25 साल के दौरान इमरान खान ने कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं दिखाई जिसको वो आज के दिन पेश करके कह सकते कि जनाब मैं 25 साल ए काम किया जे। लेकिन जो किया है उन्होंने और जो वो करते आए हैं वो उन्होंने ज़रूर पेश कर दिया है। और वो किया ये है कि आज जो 25th एनिवर्सरी है उनकी, तो उस रोज़ शीरी मज़ारी साहबा वफाकी वज़ीर हैं, फवाद चौधरी साहब भी वफाकी वज़ीर हैं और सेनेटर बने हैं एजाज़ चौधरी साहब, वो भी, और दीगर जो उनके पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, वो एक वीडियो क्या उसको कहते हैं पैकेज है जो कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया गया है, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बनाया गया है। उसको मुसलसल इस वक्त रीट्वीट कर रहे हैं सुबह से और उसके ऊपर लाइक्स ले रहे हैं और फिर थल्ले जड़े कमेंट्स में गालां खा रहे हैं। मतलब ये है कि लोग जो ज़ाहिर है नून लीग के चाहने वाले हैं वो उस पर उनको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला उन्होंने किया और 25 साल में उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो बता सकें कि जनाब हमने 25 साल में ये किया। 25 साल के दौरान इमरान खान की जो कामयाबियाँ हैं सियासी एतबार से, उनमें अगर देखा जाए तो KPK में 2 दफ़ा वो हुकूमत बना चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत जो है वो पिछले 3 साल से अजाब की सूरत में नाजिल है। इन 3 सालों के दौरान इमरान खान ने नारे लगाए और बहुत सारे नारे लगाए, और वो नारे हैं कि वो लगाते ही चले जा रहे हैं। कम बहरहाल उनके पास था ही कुछ नहीं, उन्होंने बताया ही कुछ नहीं, और तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ उन्होंने क्या काम किए। फवाद चौधरी जो हैं वो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के बड़े पार्ट एंड पार्सल हैं, और तब तो खैर तहरीक इंसाफ में नहीं हुआ करते थे। मेरा ख्याल है ये आज से को 3 साल पहले भी तहरीक इंसाफ में नहीं थे, बट एनीवेज़ वो तहरीक इंसाफ में हैं, और चूँकि उनकी हुकूमत के वो वज़ीर इत्तलात हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो उन्होंने एक आज अपना वीडियो बयान जो है वो जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब 25 साल हो गए और 25 साल में जो हमारा नारा था वो नारा बड़ा ज़बरदस्त था, और वो नारा ये था कि तमाम लोगों को एक ही कानून के तहत डील किया जाए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कानून सब के लिए एक होना चाहिए। ये उस बयान का टोटल जो है वो क्रक्स है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब फवाद चौधरी साहब ने ये बात तो कह दी, लेकिन शायद वो ये भूल गए, और इमरान खान भी अक्सर ये बात भूल जाते हैं। जब इंसान जिस कंपनी में रहता है उस तरह की कंपनी का उस पर असर हो जाता है। फवाद चौधरी साहब को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, अच्छे खासे समझदार और बेहतर इंसान हैं। PTI में जो बेहतर इंसान है ना, उनमें फवाद चौधरी साहब बहरहाल शामिल हैं। तो फवाद चौधरी साहब को पे शायद इमरान खान का असर चढ़ गया। वो कहते हैं खरबूजे में वेख के खरबूजा रंग फटता है, तो वो मेरे ख्याल उन पर थोड़ा सा रंग आ गया है। अदरवाइज़ 3 साल में अपनी कारकर्दगी हुकूमत की वो ज़रूर बताते कि जनाब हमने 25 साल पहले ये ख्वाब देखा था और उसकी तकमील में हमने ये काम किए हैं, और 3 साल के हमारे दौरान जो है ये कारकर्दगी है। अच्छा, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ नारे लगाए हैं, काम कोई नहीं किया। मिसाल के तौर पे मुझे आप ये बता दें कि अगर इमरान खान का घर जो कि इल्लीगल बना हुआ उसको रेगुलराइज किया गया, कानूनी करार दिया गया 12 लाख रुपए के एवज़, और वो 12 लाख भी मुझे पता है कि इमरान खान ने कोई नहीं अदा किए होने, भी किसी ATM ने देते होने, लेकिन बहरहाल वो 12 लाख में वो घर उनको मिल गया। 300 कनाल का घर बड़ी बात होती है, लेकिन नवाज शरीफ का घर गिराने की जो है ना वो मुसलसल कोशिश हो रही। अब ये जहन में रखिएगा कि इमरान खान जो है वो इस वक्त ताकतवर हैं, इमरान खान जो हैं वो इस वक्त बाकायदा तौर पर मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और भरपूर एक बासर शख्सियत है। नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त डिगे ढाए पे हैं और वो ताकतवर नहीं हैं, और कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बस ये बात जहन में रखनी है। इस पैमाने के ऊपर जो उन्होंने बात की है फवाद चौधरी साहब ने, मैं सारी चीज़ उसी पे बेस कर रहा हूँ, और यही तहरीक इंसाफ का बेसिक स्लोगन था। अब उन्होंने कहा कि जनाब कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर कानून 2 नज़र आ रहे हैं बड़े वाज़ेह तौर पे। नवाज शरीफ का घर गिरा दो, इमरान खान का घर 12 लाख दे के बचा लो, ये एक बाकायदा तौर पे एक मिसाल मैंने आपको दे दी। उसके बाद आ जाए आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल। कोई ऐसा शख्स जो इनके साथ मुशीर रहा हो, जो इनका वज़ीर रहा हो और वो इसमें इन्वॉल्व हो, आपको इन तीनों स्कैंडल्स में किसी एक की ना गिरफ्तारी नज़र आएगी ना इंक्वायरी नज़र आएगी। अगर कोई इंक्वायरी हुई भी है
اگر کوئی انکوائری ہوئی بھی ہے تو اس میں اگر وہ کوئی شخص گلٹی بھی قرار پایا ہے اور کہا گیا کہ ان کے خلاف انکوائری ہو تو ود اے ہویا کہ وہ محکمہ چینج کرتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ جو ادویات کا سکینڈل تھا اس میں جو شخصیت ملوث تھی، مشیر تھے، وہ امریکہ واپس جا چکے، وہ 400-500 ارب روپے کا قوم کو ٹیکہ لگا کے واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے ادویات کی قیمت جس سطح پر پہنچا دی، اس کے بعد ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میرے کو حل ہی کوئی نہیں سی گیا، ورنہ لوگ کی دوائیاں نہیں سی بنا دے۔ ان کو بہت زیادہ میڈیا کی طرف سے پریشر آیا تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وچو دیہڑی دا مسئلہ سی، کچھ سرٹن کوارٹرز کو پیسے نہیں ملے تھے اس لیے ان کو چینج کر دیا گیا۔ وہ پاکستان سے نکلے، چپ کر کے جا کے امریکہ بیٹھ گئے، کیونکہ ظاہر ہے امریکی شہری ہیں۔ اسی طرح جو LNG کا سکینڈل ہے اس میں جو مشیر تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور بار بار اسد عمر نے کہا کہ بھائی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، نہیں وہ گلٹی نہیں ہے اس میں، وہ نہیں گلٹی اس میں، بار بار یہ بات کی۔ وہ بھی امریکی شہری ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہ بھی امریکہ جا کے بیٹھ کے سکون ڈاٹ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح خسرو بختیار صاحب ہیں، شوگر سکینڈل میں ان کا خاندان ملوث ہے باقاعدہ طور پہ، پر کوئی FIR نہیں، کوئی ان کے خلاف انکوائری نہیں، کوئی گرفتاری نہیں۔ ہاں جہانگیر ترین تے ضرور پیڑا ویل آیا، اس کی وجہ یہ ہے کسی شخصیت نے مجھے بتایا، اور یہ ویسے اس کے اوپر تو الگ سے ویلاگ ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارمیشن اتنی زیادہ کنفرم نہیں ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ جو جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان دوریاں ہیں نا، وہ پنکی پیرنی کی وجہ سے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنکی پیرنی کے بارے میں جہانگیر ترین نے یہ بات اڑائی تھی کہ وہ جادوگرنی ہے، وہ بہت زیادہ ان کے پاس عمل ہیں اور انہوں نے عمل کر کے عمران خان کو پھنسایا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو پنکی پیرنی ہے ان کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا، اور اس بات کی باقاعدہ انہوں نے تڑی لاتی سی کہ میں نے پچھاڑ لا ترین، میں جادوگرنی نہیں ہے۔ یہ ایک طنز انہوں نے بات کی، بتانے والے بتاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ترین صاحب کے اوپر برا وقت ہے وہ صرف اور صرف یا دوریاں جو ہیں عمران خان کے ساتھ وہ صرف اسی لیے ہیں کہ وہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، خاتون اول صاحبہ، وہ بالکل پسند نہیں کرتی ترین کو، اور وہ جس ترین کو پسند نہیں کرتی اس کو انہوں نے بدترین کا درجہ دلوا دیا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے۔ اب KPK میں انہوں نے عمران خان صاحب نے بڑا ایک زبردست کہا جی کہ میں KP کی حکومت کو جناب بڑی مبارکباد دیتا ہوں، سارے کے ساری آبادی کو نا انہوں نے دے دیا ہیلتھ کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ دے دیا۔ اب انصاف ہیلتھ کارڈ کی کہانی یہ ہے کہ جناب آپ انصاف ہیلتھ کارڈ کے لے کر جائیں گے، تمام ہاسپٹل جو سرکاری ہیں وہ آپ کو پرائیویٹلی چارج کریں گے، اور 40,000 روپیہ بیڈ پر ڈے کے حساب سے آپ کو چارج کریں گے۔ تو 10 لاکھ کا کارڈ ہے، پورے خاندان کے لیے ہے۔ اگر ایک خاندان میں 5 افراد ہیں تو ایک بندہ ہی جڑا خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں جائے گا تو 10 دن کے اندر وہ اپنا کارڈ ختم کر کے پورے سال کا واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو مسلسل پرائیویٹ ہاسپٹل کے ذمے کر دیا جائے گا۔ یہ حالات ہیں انصاف کارڈ کے۔ پنجاب میں تو خیر وہ کارڈ چل ہی نہیں رہا کسی تھان تے، لوگ کہتے سانو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ بٹ اینی ویز KP میں جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ وہاں پر یہ کیا۔ اور عمران خان کی 25 سالہ جو جد و جہد ہے نا، اس کا جو صحیح ثمر ہے نا، وہ ہمیں عثمان بزدار کی صورت میں ملا ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف بنی تھی، لاہور وہ جگہ جہاں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا میرا خیال ہے کوئی 80% سے زیادہ حصہ اسی میں گزارا۔ وہ کہتے بھی ہیں لاہوریوں کو میں جانتا ہوں، اور کسی حد تک ٹھیک بھی کہتے ہوں گے۔ بہرحال لاہور میں وہ رہے، یہیں پہ تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر انہوں نے جو لاہوریوں کو اس بات کا صلہ دیا یا پنجاب کو اس بات کا صلہ دیا نا کہ تسی ساڈی تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب کرایا سی 2011 والا، تو پھر انہوں نے اس کے تحفے کے طور پہ ہمیں عثمان بزدار نام کی ایک آئٹم دے دی، اور وہ ایسی آئٹم ہے جس کے بارے میں ان کی خود جو وزیر یا مشیر اطلاعات ہیں فردوس عاشق عوان صاحبہ، وہ ایک جگہ پہ گئیں، بڑا مزیدار واقعہ۔ وہاں پر انہوں نے بچے تھے اور وہ افطاری کے ٹائم تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ جناب ان بچوں میں سے عثمان بزدار کون سا ہے؟ تو ایک بچہ بالکل سائڈ تے کونے تے لگ کے بیٹھا اسی تے آرام دے نال کھا رہا سی، تو انہوں نے کہا او جے عثمان بزدار جڑا چپ کر کے گٹھے لگایا۔ وہ شخصیت جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں دی ہے، اور 12 کروڑ عوام جو ہیں وہ عثمان بزدار کے رحم و کرم پر چھوڑے ہوئے ہیں عمران خان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا وسیم اکرم پلس ہے۔
یہ تحریک انصاف کی جو 25 سال کی جدوجہد ہے اور کامیابی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جدوجہد ہے، محنت ہے، لانگ مارچ ہے، گرفتاریاں ہیں، دھرنے نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، نعرے ہیں، گالیاں ہیں، اور سیاست کے اندر بد تہذیبی ہے، سیاست کے اندر کوئی کسے ماں بہن دا کوئی لحاظ نہیں ہے، یہ سارا کچھ تحریک انصاف تبدیلی کے دم پر لے کے آئی، اور پھر جو تحفہ دیا گیا ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو وہ عثمان بزدار کی صورت میں ہے۔ اگر آپ کو یہ تحفہ قبول ہے تو تانوں مبارک ہوئے، میں نے نہیں قبول ویسے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کام تحریک انصاف نے اگر کیا ہے، فرض کرے کہ 3 سال کے دوران، اور میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، اور میں وہ آپ کے گوش گزار نہیں کر سکا، یا میری کوتاہ نظری ہے، وہ کیا اوکھا جا لفظ ہے وہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جناب میں بڑا باعث آدمی اور تحریک انصاف کا کوئی اچھا کام مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو برائے مہربانی کومنٹس میں اس کو ضرور مینشن کیجئے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ ویسے 3 سال سے کم از کم میں تحریک انصاف کو ایز جرنلسٹ بھی کور کیا ہے، 2 سال تو کم از کم کیا ہے، اور اس کے بعد اب 1 سال سے ویلا کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بھی ہو گیا ہے، مسلسل نظر رکھی ہوتی ہے۔ میں نے تو کوئی چنگا کام نہیں لبا، یہ تانوں لبیا ہوئے تو من ضرور دسنا۔ البتہ یہ ضرور کیا ہے تحریک انصاف نے کہ ایک بات جو عمران خان کی شروع سے عادت تھی، اور عمران خان جس بات پر قائم تھے اور وہ اس پر ابھی بھی قائم ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے مانگ تنگ پروگرام۔ مانگ تنگ پروگرام کے تحت خان صاحب نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور مانگ تنگ پروگرام کے تحت ہی وہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ منفی میں جا چکی ہے، اور جبکہ ہمارے ساتھ بھارت ہے، اگرچہ آج کل وہاں پہ حالات کافی خراب ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کی جو اکانومی ہے وہ 12% پہ چلی گئی ہے شرح نمو، اور پاکستان کی 5.8 پہ تھی جب ان کو حکومت ملی، اور جب اب یہ 2.5 سال پونے 3 سال کے اندر وہ -5 پہ جا چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے۔ خان صاحب کی جو 25 سال کی محنت اور ثمر ہے وہ جس طرح کا ملا ہے، میرے تے کناں نوں ہاتھ لائی پھرنا، تہاڈا پتہ نہیں کی حال ہوئے گا، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کے خود اپنے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ ان 25 سال میں انہوں نے کیا حاصل کیا اور جو وعدے کیے تھے وہ کس حد تک پورے کیے، لہٰذا انہوں نے ایک کلپ بنایا تحریک انصاف والوں نے، جس میں انہوں نے شریف برادران کی ساری جو الزامات پر مبنی جتنی وہ تھی ان کے الزامات ان پر لگائے گئے، تحریک انصاف کی طرف سے لگائے گئے، ہو سکتا ہے کچھ سچے بھی ہوں لیکن ابھی تک کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے، وہ سارے کے سارے پر مبنی 1-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے اپنے یوم تاسیس پر جاری کی گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے دن بھی لوگوں پر الزام لگا رہے تھے، یعنی 25 اپریل 1996 کو، اور آج 25 اپریل 2021 کو بھی یہ اسی پر دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، اپنی منجی تھلے سوٹا نہیں پھیر رہے کہ پتہ لگے کہ اسی کتنے ہیں اور اسی کنا غلط کیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ذہنی طور پر کوئی ترقی نہیں کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کو چکر دینے کی عادت ابھی تک اپنی ترک نہیں کی۔ یہ سارا کچھ میرے ذہن میں آیا آج، یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کمنٹ ضرور کیجئے گا لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔